السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین، آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں. آپ نے دیکھا کہ کیسے لوگ ایک ایسے آدمی کے پیچھے چکر لگا رہے ہیں جس آدمی کو اللہ نے عقل و خرد اور شعور اور ادراک کی دولت سے بھی محروم رکھا ہے. ایک ایسا آدمی جس نے زندگی میں کبھی شاید نہایا نہ ہوگا، کبھی کپڑے تبدیل نہ کیے ہوگے، کبھی اپنی پاکی اور طہارت و نظافت کا خیال نہ آیا ہوگا. ایک ایسا آدمی جسے یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے. لوگ ایسے آدمی کے پیچھے اس طرح طواف کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح ایک چراغ کے ارد گرد پروانے اپنے آپ کو فدا و قربان کر دیتے ہیں. دراصل ہمارے کشمیر میں ایسے لوگوں کو پیر و مرشد سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ولی اور کامل شخصیت سمجھی جاتی ہے جو جس قدر ننگا اور جس قدر گندا ہوگا، جو جس قدر غلاظت کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہوگا، جو جس قدر اپنے بالوں کو، اپنی داڑھی کو جو ہے بالکل گندا رکھے گا، لوگ اسے پیر اور پہنچی ہوئی شخصیت سمجھتے ہیں. لوگوں کو نظر آتا ہے کہ شاید ہمارا مشکل کشا یہی ہے، شاید ہمارا حاجت روا یہی ہے. حالانکہ حاجت روا اور مشکل کشا اللہ کے علاوہ مخلوقات میں کوئی اور نہیں ہے. اور جو شخص بھی، جو آدمی بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے پاس جا کر اپنی حاجت پیش کرے، اپنی مشکل پیش کرے اور اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے، وہ شرک کا مرتکب ہے. اور شرک کے متعلق قرآن کا اعلان ہے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. شرک اتنا خطرناک گناہ ہے اور ایسا عظیم جرم ہے کہ اس کے متعلق اللہ نے متعدد جگہوں پر فرمایا میں وہ شرک معاف نہیں کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کے مرتکب ہو جائیں تو آپ کے اعمال بھی ضائع اور رائگاں ہو جائیں گے. لہذا خدا را اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. شرک کہتے ہی اسی کو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات میں کسی کو آپ شریک ٹھہرائیں. تو لوگ ایسے ڈھونگیوں کو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں. اور جس کی مثال کل پرسوں ہمارے معاشرے میں پیش آئی کہ اسی ڈھونگی نے اپنی کلہاڑی سے ایک عورت کا قتل کر دیا، ایک عورت کو جو ہے جان سے مار ڈالا. اس آدمی کو پتہ ہی کیا انسان کیا ہے، انسان کی جان کیا ہے، لیکن لوگ ان کے پیچھے اس طرح چل رہے ہیں کہ جیسے یہی ان کا خدا ہے، جیسے یہی ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. مجھے بتائیں، جب ہم اس دور میں ان جیسے ڈھونگیوں سے اور ان جیسے جو ہے عقل و خرد سے محروم لوگوں سے اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اس پرفتن دور میں اور اس دجال اکبر کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو یجیء معہ مثل الجنت والنار، کہ دجال جب آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. تو جب وہ جنت اور جہنم دکھائے گا تو کون آدمی ہوگا جو اپنے ایمان کو بچا سکے گا؟ اس لیے خدا را اپنے ایمان کو سمجھیں، اپنے اسلام کو سمجھیں، اللہ پر توکل اور یقین کو کامل بنائیں، اللہ پر ایمان کو کامل بنائیں. یہی اصل دین ہے، یہی اصل اسلام ہے. عقیدہ توحید میں کسی بھی کمی اور کسی بھی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن کہتا ہے، آخری بات میں عرض کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے روز یہی لوگ جن کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں، ہمارے مسلمان معاشرے میں لوگ چلتے نظر آ رہے ہیں، یہ قیامت کے روز ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے. تو پھر یہ پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ اس دن تمنا کریں گے کہ لو وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. یہ اس روز کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں پھر بھیجا جاتا تاکہ ہم بھی ان سے لا تعلقی اور برات کا اظہار کرتے جیسے انہوں نے آج ہم سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. لیکن اس دن افسوس کرنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. اس لیے خدا را اپنے عقیدہ توحید کو بچائیں، خصوصاً
ہمارے معاشرے کی خواتین اکثر و بیشتر شرک کا مرتکب نظر ہوتی آ رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین ان جیسے ڈھونگیوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں. لہذا اپنے خواتین کو سمجھائیں، انہیں نصیحت کریں، انہیں بتائیں کہ عقیدہ توحید میں کمی پورے اسلام میں کمی ہے. عقیدہ توحید کی خرابی پورے دین کی خرابی ہے. اس لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.